بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور وہاں نظم سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیا کرتے تھے، دین بھی سکھلایا کرتے تھے. ان کے رخصت ہوتے وقت کچھ نصیحتیں حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمائی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى الیمن، کہ حضور علیہ السلام نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو ان سے فرمایا کہ ایاک والتنعم، کہ اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں میں پڑنے سے بچاؤ. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ جو اللہ کے خالص اور مخلص بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی لذتوں اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے. دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تنعم کا معنی آتا ہے نفس پرستی، تن آسانی، راحت رسانی یا سستی اور کاہلی کو کہا جاتا. یعنی آدمی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں اس طرح لگ جائے کہ عبادات کی ہمت، عبادات کا ذوق، عبادات کا شوق اور عبادات کی رغبت کم ہو کر رہ جائے اور دنیاوی لذتوں اور خواہشات کی اہمیت اس کے دل دماغ میں ایسی بیٹھ جائے کہ عبادات اور طاعات کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے. جیسا کہ آج ہماری صورتحال ہے کہ دنیاوی چیزوں میں، دنیا کمانے میں خود کو اتنا لگا دیا کہ طاعات، عبادات، نیک اعمال اور اعمال صالحہ کے لیے وقت نکالنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ اپنا روزمرہ کا بیشتر وقت حضرات صحابہ طاعات، عبادات کے لیے رکھتے، بچ جانے والا وقت دیگر مشاغل اور دیگر مصروفیات کے لیے رکھتے تھے. آج ہم دیگر مشاغل اور مصروفیات سے سوچتے ہیں کہ کچھ وقت بچ جائے تو عبادات میں، طاعات میں لگائیں. جو اصل چیز تھی اس کو ہم نے تابع بنا دیا، ثانوی اور ضمنی بنا دی. جو ضمنی اور ثانوی چیز تھی اس کو اصل حیثیت دے دی. اصل اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا وہ عبادات کے لیے، طاعات کے لیے، جبکہ دنیا ہماری ایک ضرورت تھی. جبکہ اب صورتحال اس کے برعکس ہو کر رہ گئی. ضرورت کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا اور جو مقصد حیات تھا اس کو ثانوی درجے پر رکھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے رخصت ہوتے وقت یہی نصیحت فرمائی، ایاک والتنعم، کہ معاذ اپنے آپ کو راحت رسانی میں پڑنے سے، دنیاوی لذتوں میں منہمک ہونے سے خود کو بچاؤ. کہ دنیاوی لذتوں میں جو جتنا منہمک ہوگا وہ آخرت سے اتنا ہی غافل ہوگا، آخرت سے اتنا ہی دور ہوگا. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کیونکہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ لذتوں میں نہیں پڑتے، خواہشات میں نہیں پڑتے، تن آسانی کا شکار نہیں ہوتے. اس لیے کبھی کبھار جب بزرگوں کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ نے ایک رات میں قرآن ختم کر دیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے ان کی سیرت کے اندر کہ وہ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے.
پوری رات میں قرآن کریم، دن میں قرآن کریم، یوں 30 دنوں میں 30 قرآن اور 30 راتوں میں 30 قرآن، یہ 60 قرآن ہو جاتے، اور ایک تراویح کے اندر ختم فرماتے تھے، 61 قرآن کریم ختم ہو جاتے۔ بہت سے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، کہتے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدھ صاحب مجھ سے آ کر ملے گئے تو یہ تو دماغ ہی قبول نہیں کرتا، کیسے ختم کرتا؟ میں نے کہا ہمت کر لیں، دیکھنے کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سستی اور تن آسانی میں اتنا لگا دیا کہ جو آج ہے یہ کام جو بزرگ حضرات اکابر اسلاف فرمایا کرتے تھے، آج ہمیں مشکل اور عقل سے دور، عقل سے بعید، ناقابل قبول محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں تن آسانی اور راحت رسانی میں، دنیاوی لذتوں میں اتنی منہمک ہو گئی کہ چند پاروں میں کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ سوا پارے کی تراویح جو کہ سوا گھنٹے پر یا 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہو، ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے جو ہے تھکن کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک رات کے اندر۔ رات میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، پورا قرآن کریم ایک رکعت میں ختم ہو گیا۔ اب ایسے ہم جیسی طبیعت کے لوگ جو تن آسانیوں میں پڑ گئے ہیں، راحت رسانیوں میں پڑ گئے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم سے 1 پارہ نہیں پڑھا جاتا، 2 پارے نہیں پڑھے جاتے، 3 پارے نہیں پڑھے جاتے، پورا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اگر قرآن کی لذت اور حلاوت کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم اس سے باہر ہی نہ نکلو، اتنی اللہ نے لذت اور مٹھاس رکھی۔ جبکہ ہمیں دنیا کی چیزوں میں لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی، ان چیزوں میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، ناقابل عمل سی لگتی ہیں کہ کیسے کر لیا ان لوگوں، یہ تو دماغ قبول نہیں کرتا، عقل قبول نہیں کرتی۔ جب اللہ جل شانہ کی مدد ایسے صورت میں فرماتے ہیں جب انسان اپنے وقت کو لگاتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے، اوقات کے اندر برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے اوقات میں برکتیں نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اصل چیز کو ثانوی اور ضمنی بنا دی، اس لیے نہ وقت کے اندر برکت ہے، نہ ہی عبادات، تسبیح، تلاوت کے اندر ہمیں کوئی لذت، مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے اندر بڑی حلاوت ہے۔ تو بزرگوں کے واقعات سنتے تھے، نماز میں ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کا آیا کہ جب ان کا آپریشن ہونے لگا تو بے ہوشی سے منع کیا کہ میں نماز میں مشغول ہو جاتا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اسی حالت میں ٹانگ کٹ گئی، آپریشن ہو گیا، نماز میں ہے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسی انہماک والی نماز، ایسی خشوع و خضوع والی نماز جو ان کو محسوس ہوتی تھی، جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی۔ آج ہماری عبادات ان ساری چیزوں سے خالی، اس لیے جو ہے ہمیں ذرا سی طویل نماز بھی تھکان کا باعث بننے والی اور مشکل لگنے لگتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ سے نصیحت فرمائی، یہ در حقیقت نصیحت اور آپ کے لیے ہے، ایاک والتنعم۔ دیکھیے یہ نفس، انسان کا نفس یہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کو جس طرح بہلا پھسلا کر جس چیز کا عادی بنائیں گے اس چیز کا عادی ہو جائے گا۔ بہلانا پڑتا ہے، جب بچہ ضد کرتا ہے تو اس کی ضد میں اگر ہم صاف انکار کر دیں گے تو مزید وہ ضد پکڑے گا، اگر اس کو بہلا پھسلا کر کسی اور چیز پہ مشغول کر دیا جائے تو بھول بھال جاتا ہے، اپنی ضد کو چھوڑ دیتا، یاد ہی نہیں رہتا اس کو۔ ایسے ہی انسان کی طبیعت اور انسان کے نفس کا حال ہوتا ہے، جب یہ ضد میں آ جائے تو اس وقت انسان کچھ بھی کرنا چاہے مشکل ہوتا ہے۔ اس کو بہلا پھسلا کر طاعات اور عبادات کا عادی بنانا چاہیے کہ نماز میں اگر سستی ہو رہی ہو، تلاوت میں سستی ہو رہی ہو تو یہ کہہ کر بہلا دیا بس تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے، تھوڑی سی نماز پڑھنی ہے،
اور اس کے بعد اس کو مسلسل عبادات میں، تلاوت میں، ذکر میں لگایا جائے، ایسے ہی یہ نفس انسان کا عادی ہوتا ہے اور ان چیزوں کی پھر طبیعت بنتی ہے، پھر ان میں حلاوت اور مٹھاس انسان کو محسوس ہوتی ہے، جس طرح آج دنیاوی چیزوں کے اندر مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک نوجوان میڈیا اور سوشل میڈیا اور ڈرامے، فلمیں، ان چیزوں میں لگتا ہے تو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، احساس نہیں ہوتا اس کو، گھنٹوں طویل دورانیہ وہ موبائل کی نظر کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت مٹھاس اس کو محسوس ہو رہی ہوتی، اور چند منٹ کی نماز ہمارے لیے بھار اور مشکل ہو جاتی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں لذت لگتی ہے، مٹھاس لگتی ہے، اور ان چیزوں میں ہم نے اپنے جسم کو لگا دیا، جبکہ جن چیزوں میں اپنی طبیعت کو، جسم کو لگانا تھا اور ان کی مٹھاس اور حلاوت کو میں محسوس کرنی تھی، اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، تو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں منہمک نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان چیزوں کو باعث لذت سمجھتے۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه آمين برحمتك.